اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اگر دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا گیا تو اس کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا، اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ آج بہت سارے لوگ دینداری کے کام اپنے آپ میں سمجھ کر اپنے نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، اپنا نام جتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا خرچ کرتا ہوں۔ یہ ریاکاری، اس کا کوئی ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملنے والا۔ کوئی بھی کام کو دکھاوے کے لیے اگر کوئی کرے اور کہے کہ میں دین کا یہ کام کرتا ہوں، ساتھ میں سوچے کہ ہمارا نام ہوگا، جیسے کوئی عالم بنے تو یہ سوچے کہ میں عالم بن جاؤں گا تو میرا نام ہوگا، میں نام زمانے میں کماؤں گا، تو ایسے عالم بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کا کام، کوئی دین کا مسئلہ، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، صرف اس کی نیت یہ ہو کہ میں دین کا کام کروں گا تو میرا نام روشن ہوگا، لوگ مجھے بڑا جانیں گے، بڑا عالم سمجھیں گے، تو ایسا علم بھی ایسا عالم بننا دونوں بیکار۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو اپنی ذات کے لیے، اپنے نام کے لیے روشن کرنے کے لیے، اپنے نام نمود کے لیے کیا گیا کام اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ایسے یہ قربانی کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی قربانی اپنے نام کے لیے کراتا ہے تو وہ نہ کرائے۔ قربانی اگر صرف اپنی بابائی، اپنا بڑپن دکھانے کے لیے کرانا چاہتے تو ایسی قربانی کرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یا وہ لوگ جو ہمیشہ غریبوں کا مال چھین کر کھاتے رہے، غریبوں کا مال چھینا ہوا، اس سے قربانی کرانا جائز نہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو حرام کی کمائی اکٹھا کر کے انہوں نے اپنے گھر میں پیسوں کے انبار لگا رکھے ہیں۔ جب عید آتی ہے تو بڑی اپنے نام سے بھی قربانی، اپنے بچوں کے نام سے قربانی، اپنی بیوی کے نام سے قربانی، اپنے مرحومین کے نام سے قربانی، اپنے رشتہ دار کے نام سے قربانی۔ اس لیے پھر لوگوں کو چوراہے پہ، گلیوں میں، راستے میں، ہر جگہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنی قربانیاں کرائی ہیں، لیکن یہ حرام کی کمائی سے کی گئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یہ حرام پیسے سے، اپنے بیٹے کے نام سے، اپنے نام سے، اپنے گھر والوں کے نام سے کی گئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اگر حلال کمائی کی ایک قربانی بھی کرا دی تو 70 قربانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نفلی قربانی 70 کی ضرورت نہیں، حلال کمائی کی ایک قربانی ہی کافی ہے۔ اور اگر حلال نہیں کمائیے تو چاہے وہ 1000 قربانیاں کرا دے تو اس کی بیکار ہے قربانی۔ آج یتیموں کا مال کھائے، بیواؤں کا مال ہڑ پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانور لے آئے بڑا سا بڑا مہنگا اور خوشحالی کے ساتھ قربانی کراتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی قربانی کرانے سے؟ پڑوسیوں کی زمین کھا گئے، پڑوسیوں کا مال کھا گئے، اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں کرانے چل گئے، کیا قبول ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہمارے سب کے دلوں کو جانتا ہے، اس سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ سارے رازوں کو جاننے والا ہے، اس سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ وہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو پہچانتا ہے کہ تم کس نیت سے سب کرانا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تو ایک پاک و صاف نیت ہونا چاہیے، لیکن آج اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے قربانی صرف اپنے نام و نمود کے لیے کراتے ہیں، گوشت کی نیت کے لیے کراتے کہ زمانے میں گاؤں میں ہمارا پرچار ہوگا، گاؤں میں لوگ جانیں گے کہ فلاں کی قربانی ہوئی، کتنا پیسے والا آدمی قربانی کراتا ہے۔ اور اکثر دیکھا ہوگا قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک جس کے نام سے قربانی، ایک اس کا ہوتا ہے، ایک گھر والوں کا حصہ، دوسرا عزیز و اقارب کا، تیسرا غریب و فقراء کا حصہ ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ غریبوں کو حصہ دینے سے بھی آج اتراتے ہیں، نہ جانے غریبوں کو گوشت دینے سے بھی اتراتے ہیں۔ یہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کے لیے کتنا آفر، کتنا اچھا موقع دیا۔ گوشت، یہ مہنگائی کا زمانہ، اس زمانے میں غریبوں کو گوشت کھانا بہت مشکل پڑتا ہے۔ آج کیا پہلے بھی جو غریب تھے، غربت کے مارے تھے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو وہ گوشت کہاں سے کھاتے؟
جس کے گھر میں چٹنی روٹی ملنا مشکل ہوتی تھی وہ گوشت روٹی کہاں سے کھاتے؟ یہ کتنا خدا کا قانون دیکھیے کتنا بہترین ہے. غریب و مسکین کا قربانی میں ایک حصہ کس لیے رکھا؟ کتنی بڑی اس کی حکمت ہے. پورا سال امیر لوگ گوشت کھاتے ہیں، غریبوں کو نہیں ملتا، مگر اللہ نے سال میں ایک موقع ایسا رکھا ہے کہ غریبوں خوب شکم شیر ہو کر گوشت کھائیں. غریبوں کا ایک حصہ رکھا، پورا سال نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، سال میں ایک دن اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ ایک حصہ غریبوں کا قربانی میں کہ وہ خوب شکم شیر ہو کر گوشت کھائیں، خود کھائیں، اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. اللہ نے ان کو ایک موقع دیا گوشت کھانے کا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج ان کا بھی گوشت جو غریبوں کا حق حصہ اس کو بھی دینے سے اتراتے ہیں. آج گوشت میں بھی تمیز کی جانے لگی. آپ دیکھا ہوگا جب گوشت تقسیم ہوتا ہے غریبوں کے حصے میں چچڑے نکال دیے جاتے ہیں. غریبوں کے حصے میں خراب بوٹی جو چچڑا جسے کہتے ہیں، جس کو کھانے میں کوئی ٹیسٹ مزہ نہیں ہوتا، وہ غریبوں کے لیے منتخب کر دی جاتی ہے، بڑھیا پیس اپنے لیے نکال لیے جاتے ہیں. اگر کسی کی یہ نیت ہو گئی کہ اچھی بوٹی اپنے حصے میں کر لی، غلط بوٹیاں جتنی چچڑے والی کھال والی غریب کے حصے میں کر دی تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی. اس کی نیت میں ہی گڑبڑ ہو جائے گا. اس کی نیت قربانی کی نہیں بلکہ اس کی نیت تو گوشت کی ہو جائے گی. ایسی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. بیٹا اپنے باپ کو مارتا، اپنی ماں کو ستاتا ہے، بکرا عید آتی ہے تو بکرے کو لے کر قربانی کرنے جاتا ہے. ارے جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے ہیں، تو ایسے کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. ارے قربانی کیا، ماں باپ کو ستانے والے کا نہ کوئی حج قبول، نہ کوئی نمازیں قبول، کچھ بھی نہیں قبول ہے. قربانی جب آدمی کرتا ہے جیسے جانور کو پاک و صاف ڈھونڈتا ہے. قربانی کرانے والا ہر شخص جو جانور کو بڑا خوبصورت تلاشتا ہے، چاہے کہتا ہے مہنگا ملے مگر جانور بڑا ہشٹ پٹ خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. لیکن میرے بھائی یہ سچ ہے کہ جانور بہترین خوبصورت بغیر نقص کا ہونا چاہیے، لیکن جانور کو دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان بھی ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا کہ میرا جانور خوبصورت صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایسے قربانی کرنے والا کا دل بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. قربانی کرانے والے کا دل بھی ایسے صاف ستھرا ہونا چاہیے. دل میں گندگی بھری ہو، دل میں ماں باپ کے لیے گندگی بھری ہو، ماں باپ سے نفرت بھری ہو، مسلمانوں کا بغض و کینہ سینے میں بھرا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے دل دماغ سب خالی ہو، اس کے بعد قربانی کرانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. جس کے سینے میں واقعی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مومن بھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تمہارا پڑوسی تمہارا بھائی بھوکا سوتا ہے تو تم پر لازم اس وقت تک ہے کہ اس کو کھلاؤ، تب تمہارے لیے کھانا بہتر ہے. ایسے یہ قربانی کا آج مسئلہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسے آج کے دور میں ہر انسان کی نیت اکثر یہ گوشت کی جانب جاتی ہے. گوشت کی نیت ہوتی غریبوں کو نہ دینے کی بلکہ خود اپنے گھر میں فریج میں رکھ لینے کی نیت ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی اسی کی قبول ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، جو صرف اللہ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے دل میں نیت گوشت کی نہ ہو کر بلکہ صرف یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں ایک سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا وہ کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے. اگر اس کی ثواب کی نیت ہے تو اس کی قربانی قبول ہے، اور اگر گوشت کی نیت سے قربانی کرتا تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. تو میں نے بتایا حرام کمائی سے لایا ہوا جانور اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. غریبوں کا چھینا ہوا مال اس سے جانور لا کے قربانی کرنا اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. یتیموں کو ستا کر اس کے مال کو چھین کر قربانی کرانا یہ قربانی وحدہ الشریک کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. بیواؤں کا مال چھین کر قربانی کرانا ایسے جانور پر قربانی کرانا جائز نہیں ہوتا، نہ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے. پڑوسیوں کا حق مار کر قربانی کرانا درست نہیں ہے. ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا کر ماں باپ پر ظلم و ستم کر ان کو دل کو دکھا کر قربانی کرانا ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگ قربانی نہ کرائیں بلکہ ایسی قربانی سے دور رہیں، اگر کرائیں بھی تو ان کا گوشت تک نہیں لینا درست نہیں ہے. ایسی قربانی میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے اگر تم جانتے ہو یہ حرام کی کمائی سے لایا ہوا جانور ہے.
ایسی قربانی نہ کرانے سے نہ کرانا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور برائی سے محفوظ فرمائے۔